أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا۔ کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو کتاب کا ایک حصہ دیے گئے، وہ بتوں اور شیطانوں پر ایمان رکھتے ہیں اور کفر کرنے والوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ راستے کے اعتبار سے ایمان والوں کی نسبت زیادہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اس آیت میں یہودیوں کے ایک اور فعل پر تعجب کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ وہ اہل کتاب ہونے کے باوجود جبت اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں اور کفار مکہ کو مسلمانوں سے زیادہ ہدایت یافتہ سمجھتے ہیں۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں ابن عباس کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں جب کعب بن اشرف مکہ آیا تو قریش کے لوگوں نے کہا، کیا تم نے دیکھا یہ آدمی جو اپنی قوم میں سے بے اولاد ہے، نرینہ اولاد نہیں تھی نا آپ، وہ سمجھتا ہے کہ وہ ہم سے بہتر ہے، جبکہ ہم حاجیوں کے متولی، بیت اللہ کے خدمت گار اور حاجیوں کو پانی پلانے والے ہیں۔ تو کعب بن اشرف نے کہا، بلکہ تم بہتر ہو۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، ان شانئک ھو الابتر، یقیناً تمہارا دشمن ہی لاولد ہے، اور یہ آیت بھی نازل ہوئی جو سورۃ النساء کی ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ تو الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے دیکھا ان لوگوں کو جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا، یعنی کچھ کو تورات دی گئی، کچھ کو انجیل دی گئی۔ یؤمنون، وہ ایمان رکھتے ہیں، بالجبت، جبت پر۔ اب جبت کیا چیز ہے؟ جبت کا اصل معنی ہوتا ہے بے حقیقت، بے اصل اور بے فائدہ چیز، ٹھیک ہے، بے اصل، بے حقیقت، بے فائدہ۔ اور اسلامک کانٹیکسٹ میں اس سے مراد جادو، کہانت، فالگیری، ٹونے ٹوٹکے، شگون اور دوسری وہمی قسم کی باتیں، سپرسٹیشنز جن کو کہتے ہیں، یہ ساری کی ساری جبت میں آتی ہیں۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں جبت جادو ہے۔ اکرمہ کہتے ہیں جبت حبشی زبان میں شیطان کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، حبشی زبان میں شیطان کو کہتے ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں جبت سے مراد شرک ہے، اور انہی سے روایت ہے کہ جبت سے مراد بت ہے، یعنی جبت بتوں کو کہتے ہیں۔ اور شابی کہتے ہیں کہ جبت کاہن کو کہتے ہیں۔ تو بنیادی معنی کیا ہے؟ بے حقیقت چیزیں، اور یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں پھر۔ تو کاہن کون ہوتا ہے؟ جو مستقبل کی غیبی خبریں دیتا ہے کہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا، جو پریڈکشنز وغیرہ کرتے رہتے ہیں۔ تو اسلام میں کہانت جو ہے یہ حرام ہے، اور کاہن کے پاس جانے کی بھی حرمت ہے۔ لیکن اہل کتاب جو تھے وہ اس میں پڑ گئے، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، وہ آیت موجود ہے سورۃ البقرہ میں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اللہ کی کتاب چھوڑ کر جادو، ٹونے ٹوٹکے اور اس طرح کی چیزیں جو تھی من گھڑت، ان کے پیچھے لگ گئے تھے۔ آج آپ دیکھیں ہم مسلمانوں کا حال کیا ہے، کتنا زیادہ جادو وغیرہ عام ہو گیا ہے، اور دین کا علم حاصل کرنے کی بجائے عموماً لوگ نجومیوں کے پاس جاتے ہیں اپنی قسمت کا حال پوچھنے اور اپنے مسائل کا حل تلاش کرنے۔ تو اہل کتاب کا بھی یہی حال تھا۔ یؤمنون بالجبت والطاغوت، طاغوت کیا ہے؟ طاغوت کا لفظ طغیان سے ہے، اور طغیان کہتے ہیں حد پھلانگنا، باؤنڈریز کراس کرنا۔ قرآن مجید میں آتا ہے انا لما طغى الماء حملناكم في الجاریہ، ہم نے جب کہ پانی حد کو پھلانگ گیا تو تمہیں کشتی میں سوار کر دیا، یعنی جب طبعی حد سے زیادہ ہو گیا تو پھر کشتی میں تمہیں اٹھا لیا گیا۔ طاغوت کا لفظ ہے نا طاغی سے ہے، طاغی، طاغی کہتے ہیں جو سرکش ہو، طاغی سے طاغوت، تا جو ہے یہ مبالغے کے لیے ہے، تعظیم اور بڑائی کے لیے ہے۔ تو شیطان کو اس لیے طاغوت کہا جاتا ہے کہ اس کی سرکشی بہت شدید ہے۔ تو جو شخص شر، نافرمانی اور برائی میں حد سے نکل جائے اس کو طاغی کہتے ہیں۔ اور اصطلاحی تعریف میں طاغوت سے مراد شیطان، جادوگر، کاہن، بت وغیرہ ہے۔ اصل میں طاغوت ہر وہ چیز ہے جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جائے، جو سرکش ہو جائے، اپنی حد سے بڑھ جائے، بندہ بننے کی بجائے اپنے آپ کو کیا سمجھے؟ معبود سمجھے۔ طاغوت کے 5 بڑے سرغنہ ہیں۔ ابن قیم کہتے ہیں طاغوت بہت زیادہ ہیں، ان کے سردار 5 ہیں۔ یعنی ویسے تو طاغوت ہر وہ چیز ہے نا جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جائے، یا پھر ہر وہ شخص جو سرکش ہو جائے اور اپنی حد سے آگے بڑھ جائے۔ تو ابن قیم کہتے ہیں ان کے 5 سرغنہ ہیں۔ نمبر 1 ابلیس، نمبر 2 ہر وہ شخص جس کی عبادت کی جائے اور وہ اس پہ راضی ہو۔ جیسے آپ دیکھیں مسلمانوں کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو بزرگوں کے آگے سجدہ کرتے ہیں، جھکتے ہیں،
یا ان کی قبروں پہ جا کے سجدے کرتے ہیں۔ نمبر 3، جو لوگوں کو اپنی ذات کی عبادت کی دعوت دے، دوسروں کو اس کی طرف بلائے۔ نمبر 4، جو علم غیب میں سے کسی چیز کا دعویٰ کرے۔ نمبر 5، جو اللہ کی نازل کردہ شریعت سے ہٹ کے فیصلے کرے۔ پھر اسی طرح یہ بھی کہا گیا کہ ہر وہ شخص جو گناہ کی دعوت دے وہ بھی سرکش ہے۔ امام مالک کہتے ہیں طاغوت ہر وہ چیز ہے جس کی اللہ کو چھوڑ کر عبادت کی جائے، چاہے بت ہو یا کوئی اور ہو۔ اور اندھی عقیدت رکھنا اور کسی کی اندھی اطاعت کرنا، تو جس کی جائے اور جو کرنے والا ہے دونوں ہی ایک طرح سے طاغوت ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس نے بھی حد پھلانگی، سرکش ہوا۔ اسی طرح یہ بھی کہا گیا کہ اس آیت میں طاغوت سے مراد باطل احکامات ہیں۔ تو منافقین بھی ایمان کا دعویٰ کرتے تھے لیکن فیصلوں کے لیے طاغوت کے پاس جاتے تھے۔ اچھا، یہ جو 2 لفظ ہے نا، جبت اور طاغوت، یہ ہم معنی بھی ہیں۔ جب یہ الگ الگ آئے تو دونوں بت کے معنی میں آ سکتے ہیں، لیکن جب ساتھ آئیں گے تو ایک سے مراد بت ہوگا اور دوسرے سے مراد شیطان وغیرہ یا کوئی اور معنی۔ جیسے اسلام اور ایمان الگ الگ آئے تو اسلام میں ایمان، ایمان میں اسلام داخل ہوتا ہے، لیکن جب اکٹھے آئے تو پھر معنی الگ الگ ہو جاتا ہے۔ تو نوح علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی نے اپنی امت کو اللہ کی عبادت کے لیے کہا اور طاغوت کے انکار کے لیے کہا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو پہلے ہم طاغوت کا انکار کرتے ہیں، پھر اللہ کی الہ ہونے کی افرمیشن کرتے ہیں۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا۔ سورۃ نحل میں آتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر جماعت میں پیغمبر بھیجا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو، ٹھیک ہے۔ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَٰؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، اور وہ کہتے ہیں، کون؟ اہل کتاب۔ کن کو کہتے ہیں؟ کفار کو کہتے ہیں، مکہ والوں کو۔ ہؤلاء، کہ تم لوگ، اہدیٰ، زیادہ ہدایت یافتہ ہو، کس سے؟ من الذین آمنوا، ایمان والوں سے، سبیلا، راستے کے اعتبار سے۔ یعنی ان کے کفر نے، حسد نے، سرکشی نے ان کو اس بات پر آمادہ کر دیا کہ وہ کفار کے طریقے کو ایمان والوں کے مقابلے میں زیادہ ہدایت یافتہ قرار دیں۔ اور یہ اصل میں ان کی خوشامد تھی، یعنی اہل مکہ کی خوشامد کر رہے تھے، اور اس خوشامد کی ضرورت کیا تھی؟ مسلمانوں سے بغض اور حسد۔ تو یہ ظلم کی انتہا ہے، انسان ضد میں، حسد میں، تکبر میں اتنا بڑھ جائے کہ کسی کی خوبی اس کو نظر نہ آئے۔ اچھا، ان کی اب کنٹراڈکشن دیکھیے، ایک طرف اپنے آپ کو بڑا اچھا سمجھتے اور دوسری طرف جو حقیقت میں اچھے لوگ تھے ان کی اچھائی ان کو نظر نہیں آتی تھی، اور جو بت پرست تھے ان کی تعریف کر رہے۔ سبحان اللہ، کتنی عجیب بات ہے نا کہ ایک شخص جس کے پاس کتاب کا علم بھی ہو، وہ جانتا بھی ہو، اور پھر اس کے باوجود وہ حق کو نہ پہچان سکے، پہچانتے بھی ہیں لیکن نہ مانے، صرف حسد کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، اور جو غلط کام کرے الٹا ان کو اپریشیٹ کرے۔ تو عقلوں کا مسخ ہے نا، یہ بالکل ہی عقل ماری گئی ہے نا۔ تبھی انسان ایسے کام کرتا ہے نا، جس کے اندر تھوڑی سی بھی سینس ہو، اچھائی برائی کو پہچانتا ہو، روشنی اور اندھیرے کو پہچانتا ہو، تو وہ فوراً روشنی کا اقرار کرے گا کہ یہ روشنی ہے، یہ اندھیرا ہے، یہ اچھا، یہ برا ہے۔ جب کبھی آپ کے سامنے، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، لوگ ہم سے 2 چیزیں دکھا کے پوچھتے ان میں سے اچھا کون سا، بہتر کون سا، تو آپ کیا کریں گے کہ جو بہتر ہوتا ہے اسی کو بہتر بتاتے کہ میرے خیال میں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن بعض اوقات جب آپ کو کسی سے کوئی ضد ہو یا وہ چیز کسی ایسے شخص نے بنائی ہو کہ جس سے آپ کی نہ بنتی ہو، تو آپ کبھی بھی تعریف نہیں کریں گے۔ تو ایسا کب ہوتا ہے؟ حسد کی بنا پر، ضد کی بنا پر۔ تو یہ یا تو کم عقلی ہے اور یا پھر اناد ہے، یا تکبر ہے، ناسمجھی ہے۔ أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، اور جس پر اللہ لعنت کر دے تو آپ اس کے لیے ہرگز کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ اللہ اکبر۔ پچھلی آیت کے ساتھ ہی متعلق ہے یہ آیت بھی، اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں۔ کون لوگ؟ اہل کتاب جنہوں نے حق کو نہیں مانا اور مسلمانوں سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد اور تکبر کی وجہ سے ان کی مخالفت کی، تو ان پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور جس پہ اللہ لعنت کر دے اس کے لیے تو پھر کوئی بھی مدد کرنے والا نہیں۔ عربی میں لعنت کا مطلب ہوتا ہے دھتکار دینا، دور کر دینا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کا جو کفر تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ضد تھی، وہ ان کے لیے لعنت کا سبب بنی۔
یہ لعنت کے حقدار اس وجہ سے بنے. سورۃ البقرہ میں بھی آتا ہے وقالوا قلوبنا غلف، وہ کہتے ہیں ہمارے دل غلاف میں محفوظ ہیں. بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پہ لعنت کر دی. فقلیلا ما یؤمنون، تو پس وہ بہت کم ایمان لاتے ہیں، بہت تھوڑا ایمان لاتے ہیں. تو یاد رکھیے جو شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو پھر اس کا کوئی مددگار نہیں، کوئی اس کے کام نہیں آ سکتا. دنیا میں ہو سکتا ہے کہ اپنے تعلقات کی وجہ سے اس کے دنیاوی کام بن جائے، مگر آخرت میں اس کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں. تو اس آیت میں بنیادی طور پر اللہ کی لعنت کا نشانہ بننے سے ڈرایا گیا ہے، کیونکہ اگر انسان اللہ کی لعنت کا نشانہ بن جائے تو پھر کوئی اس کی مدد نہیں کر سکتا. وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا. تو ان آیات سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ لعنت والے کاموں میں سر فہرست کام کیا ہے؟ کفر ہے، دین سے دشمنی ہے، ضد ہے، عناد ہے، دین والوں سے حسد ہے. اس میں ایک بہت قابل غور نکتہ ہے کہ جو لوگ بھی دین کا کام کر رہے ہوں، اگرچہ وہ آپ کی جماعت سے نہ ہوں، آپ کے گروہ سے نہ ہوں، اگر ان کے اندر کوئی خیر خوبی ہے تو اس کا اعتراف کریں، بے وجہ ضد نہ لگائیں کسی کے ساتھ. آج مسلمانوں کے اندر یہ کتنی مشکل ہے کہ جس گروہ، جماعت، آرگنائزیشن، پارٹی کے اندر وہ ہیں، بس اسی میں ہی ان کو خیر نظر آتی ہے، اس کے علاوہ کسی کی اچھائی نہیں نظر آتی. اب سارے آپ کے جھنڈے کے نیچے تو جمع نہیں ہو سکتے، سب کے حالات مختلف ہیں، ان کی سوچ مختلف ہے، لیکن سب ایک ہی راستے پہ. یہ ایسے ہی ہے، میں ہمیشہ اس کو یوں ویژولائز کرتی ہوں کہ جیسے ایک ہائی وے پہ ٹرک بھی جا رہا ہے، کار بھی جا رہی ہے، کاروں کی کئی قسمیں جا رہی ہیں، سارے جا رہے ہیں نا، لیکن سارے ایک ہی ڈائریکشن پہ جا رہے ہیں. کوئی پہلے پہنچے گا، کوئی بعد میں پہنچے گا. تو جو لوگ واقعی صحیح نیت کے ساتھ، صحیح اخلاص کے ساتھ اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں اور سب کی نیت اللہ کو راضی کرنا ہے، تو آپ ان سے اللہ واسطے کا بیر نہ لگائیں، ضد نہ لگائیں، حسد نہ کریں کہ اچھا وہ مجھ سے آگے نکلے گا تو اس کو گرانا ضروری ہے. جیسے سڑک پہ بعض اوقات وہ ریسنگ شروع ہو جاتی ہے نا، ایک ہی ڈائریکشن پہ جانے والوں کی، تو ایسی ریس نہ لگائیں. نیکیوں میں آگے بڑھیں، لیکن صرف اس لیے نہیں آگے بڑھے کیونکہ وہ آگے جا رہا ہے تو میں نے اس کو کاٹنا ہے، اس لیے میں اس سے آگے نکلوں گا. نہیں، فاستبقوا الخیرات ففروا الی اللہ، جتنا کر سکتے ہیں کریں، لیکن ایمان والوں کے ساتھ نفرت نہ کریں، بغض نہ رکھیں، حسد نہ رکھیں. کفر کے علاوہ بھی اللہ کی لعنت کا سبب بننے والے کچھ اعمال ہیں. ایک تو کفر ہے، پھر منافقت ہے. وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبہم. اللہ نے منافق مردوں اور عورتوں اور کافروں سے جہنم کی آگ کا وعدہ کیا، اسی میں ہمیشہ رہنے والے، وہی ان کے لیے کافی ہے. اور وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اللہ نے ان پہ لعنت کیا اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے. ایمان کے بعد اعمال میں جو چیز اللہ کی لعنت کا مستحق بناتی ہے وہ قطع رحمی ہے، رشتہ داروں سے کاٹنا. فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ. سورۃ محمد. پھر یقیناً قریب ہے کہ اگر تم حاکم بن جاؤ کہ زمین میں فساد کرو اور اپنے رشتوں کو بالکل ہی کاٹ دو، یہی وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ نے لعنت کی ہے، بس انہیں بہرا کر دیا اور ان کی آنکھیں اندھی کر دی. اسی طرح ظالم پر اللہ کی لعنت ہے. یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم ولهم اللعنہ ولهم سوء الدار. مومن کو قتل کرنے والے پر لعنت ہے. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ. پھر مومن عورتوں پر جو پاک دامن ہو تہمت لگانے والوں پہ لعنت ہے. ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ. بے شک وہ لوگ جو پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پہ تہمت لگاتے ہیں وہ دنیا اور آخرت میں لعنت کیے گئے. ایک نیک عورت کے اوپر کوئی الزام لگا دینا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. پھر اپنے بھائی کی طرف اسلحے سے اشارہ کرنا، پسٹل اٹھا کے کہنا I'll kill you، چاہے اس کی نیت نہ بھی ہو، یہ بھی لعنت والا کام ہے، کیا پتا ہاتھ چل جائے. پھر سود کا لین دین کرنے اور تصویر بنانے والے پہ لعنت، جو ہاتھوں سے وہ پینٹ کرتے ہیں. رشوت لینے اور دینے والے پہ اللہ کی لعنت. بالوں سے بال جوڑنے والیوں پہ اللہ کی لعنت، یعنی بالوں میں دوسرے بال جوڑ کے لگانا. پھر اسی طرح وہ شخص ملعون ہے، حدیث میں آتا ہے، جو اپنے باپ کو گالی دے. وہ شخص ملعون ہے جو اپنی ماں کو گالی دے. وہ شخص ملعون ہے جو غیر اللہ کے نام پہ کسی جانور کو ذبح کرے. وہ شخص ملعون ہے جو زمین کے بیج بدل دے.
وہ شخص ملعون ہے جو کسی نابینا کو غلط راستے پہ لگا دے، یعنی مذاق میں جیسے. وہ شخص ملعون ہے جو کسی جانور پہ جا پڑے، یعنی اس کے ساتھ بدفعلی کرے. وہ بھی ملعون ہے جو عمل قوم لوط کرے. ام لهم نصیب من الملک فإذا لا يؤتون الناس نقیرا. یا ان کے لیے بادشاہت میں سے کوئی حصہ ہے، تب تو یہ لوگوں کو کھجور کی گٹلی میں سوراخ کے برابر بھی کچھ نہ دیں گے. نقیر آ گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اس عظیم بادشاہت میں کسی کا کوئی حصہ نہیں، کیونکہ وہ اس کے مستحق نہیں. اگر فرض بھی کر لیا جائے کہ ان کو کچھ حصہ دیا جائے تو وہ شدید حرص اور بخل کی وجہ سے اور اس دنیا کو ترجیح دینے کی وجہ سے اس میں سے اپنے سوا کسی کو تھوڑا سا بھی نہیں دیں گے، نقیر جتنا بھی نہیں دیں گے، اتنے بخیل ہیں. اور نقیر وہ چھوٹا سا نقطہ، چھوٹا سا ڈاٹ جو کھجور کی گٹلی کی پشت پہ ہوتا ہے. کسی چیز کو حقیر بتانے کے لیے، قلیل بتانے کے لیے یہ بطور مثال بیان ہوتا ہے. ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. یا وہ لوگوں سے اس پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا. کوئی شک نہیں ہم نے آل ابراہیم کو کتاب و حکمت دی اور ہم نے انہیں بہت بڑی بادشاہت عطا کی. یہاں ام کا لفظ ہے نا، یہ بل کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. بلکہ یعنی بلکہ وہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں. کس بات پہ حسد کرتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو چھوڑ کر دوسروں میں نبی کیوں بنایا. کون سا نبی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، اس بات پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا. فضل سے مراد یہاں نبوت، ہدایت اور ایمان ہے. فقد آتینا آل ابراہیم، تو ہم نے عطا کی آل ابراہیم کو. آل ابراہیم میں کون کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی پیغمبر جو نون ہیں وہ سب انہی کی آل میں سے ہیں، چاہے بنی اسماعیل ہوں یا بنی اسرائیل ہوں. ان سے پہلے کے انبیاء کو چھوڑ کر اور لوط علیہ السلام کو چھوڑ کر. تو پہلے کے انبیاء میں سے کون ہے؟ ادریس علیہ السلام ہے، ہود علیہ السلام ہے، صالح علیہ السلام ہے، نوح علیہ السلام ہے، آدم علیہ السلام ہے. وہ آل ابراہیم نہیں، لیکن باقی سب آل ابراہیم ہے. تو آل ابراہیم کو ہم نے کتاب دی. جتنی کتابیں آسمانی نون ہیں وہ سب صحف ابراہیم و موسیٰ سے لے کے سارے کے سارے انہی کے اندر آئیں. والحکمت، اور صرف کتاب نہیں دی، ان سب کو حکمت بھی دی. یعنی صرف کتاب نہیں اتری بلکہ کتاب کی امپلیمنٹیشن کے لیے طریقہ کار بھی بتایا گیا، سنت بھی ساتھ، انبیاء کی سنت. جب میں پڑھ رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کی وہ کیا نیکی تھی جس کی وجہ سے اللہ نے ان کی نسلوں میں اتنی خیر جاری کر دی. کسی کی نسل میں ایک پیغمبر کا ہونا، دو کا ہونا، وہی بہت بڑی بات ہے. کہاں یہ کہ سارے ہی ان کی اولاد میں ہوں، پھر ایک کتاب ملے، دوسری ملے، ساری کتابیں ان کی اولاد کو ملیں، امتیں ان کی اولاد میں سے پیدا ہوں. کیا چیز تھی؟ سچائی کی تلاش، توحید، اور توحید پر یکسو ہونا، کوئی ڈاؤٹ نہیں، کوئی شک نہیں، اور اللہ کی خاطر ہر قربانی کرنے کو تیار ہو جانا، اپنی جان کی بھی آگ میں پڑنے کو تیار ہو جانا، اولاد کی بھی اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جانا، بیوی بچے کی جدائی کی، ان کو دور چھوڑ کے آ جانا، اور پھر اپنے ماں باپ کو چھوڑ دینا حق کی خاطر، کیونکہ انہوں نے کہا نکل جاؤ ورنہ ختم کر دیں گے تمہیں، یہاں نہیں رہ سکتے اب. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دل کا اتنا اچھا ہونا کہ جنہوں نے برا کیا ان کے لیے بھی بھلا سوچنا. اب واہ منیب، قوم لوط پہ عذاب آ رہا ہے اور وہ آہیں بھر رہے ہیں، بار بار اللہ کی طرف پلٹتے ہیں. یہ خوبیاں ہیں جن کو دیکھ کر ہمیں رشک کرنا چاہیے اور ان کو اپنے اندر لانے کی کوشش کرنی چاہیے. صرف ان کی تعریف کر دینا کافی نہیں ہے، ان جیسے کام بھی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. شاکرا لانعمہ، نعمتوں پہ شکر گزار تھے. وآتیناہ اجرہ فی الدنیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کا اجر، اس کی نیکیوں کا اجر اس کو دنیا میں بھی دیا. اور یہ نہیں کہ صرف ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو دے سکتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان تو ہو. ہم جہاں دنیا کا معاملہ آتا ہے کمپرومائز کر جاتے ہیں، پھر کمپرومائز کر جاتے ہیں، پھر کمپرومائز کر جاتے ہیں.
تو بہرحال وآتیناہم ملکا عظیما، اور دنیا بھی کم نہیں دی. سبحان اللہ، ملک نظیم، بہت بڑی بادشاہت. ہم جانتے ہیں سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام جیسی بادشاہت تو دنیا میں کسی کے پاس بھی نہیں تھی، وہ بھی دی اللہ نے، دنیا میں بھی پیچھے نہیں رکھا. ادھر سے زمزم کا چشمہ جاری کر دیا مکہ جیسی سرزمین میں جہاں پانی نہیں تھا. تو بہرحال اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ یہود کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے اور صحابہ کا ایمان لانا جو تھا وہ بہت کھلتا تھا، اور اس کی بنیادی وجہ حسد تھی. اور حسد کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس بات کی خواہش رکھنا کہ دوسرے کو جو نعمت ملی ہے وہ ختم ہو جائے، مجھے ملے کہ نہ ملے، اس کو نہ ملے. یا یہ خواہش رکھنا کہ کسی اور کو مل جائے، یعنی ایک یہ کہ مجھے مل جائے، اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ میری تو ضرورت نہیں ہے، وہ کسی اور کو مل جائے، ان کو نہ ملے. کہیں بھی دل میں اگر یہ بات آنے لگے نا کہ کسی کی کوئی چیز اچھی نہ لگے اور یہ ہو کہ اس کو کیوں مل گیا ہے، تو فوراً اپنے آپ کو سمجھانا چاہیے. ایک قول یہ بھی ہے کہ حسد سے مراد دوسروں پر اللہ کی کسی نعمت کو ناپسند کرنا، یعنی یہ نہیں سوچنا کہ اس کو نہ ملے یا مجھے ملے یا کسی کو ملے، بس ویسے ہی ناپسند کر، اس کو کیوں ملی، اس سے آگے کچھ نہیں، یعنی خوش نہ ہو کسی کی نعمت. تو اللہ کی تقسیم پہ ناراض ہونا ہے نا، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، جس کو جو چاہے دے. تو حسد جو ہے وہ ایمان کے منافی صفت ہے، ایمان کو کھا جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اس وقت تک خیر پر رہیں گے جب تک آپس میں حسد نہیں کریں گے، اور انتہا درجے کی بد اخلاقی ہے حسد. تو ان کو کہا گیا کہ دیکھو تم کیوں حسد کرتے ہو آل ابراہیم کو، اور پھر اس میں سے بنو اسرائیل کو کیا کچھ نہیں دیا، ہم نے بہت کچھ عطا کیا، دین بھی دیا، دنیا بھی دی، کتاب بھی دی، حکمت بھی دی. حضرت یوسف علیہ السلام بھی بادشاہ تھے، حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، اور پھر نبوت بھی تھی، ان کو اللہ نے نبوت اور بادشاہت دونوں دے رکھی تھی. حتی ساری اقوام عالم پر آل ابراہیمی کا اقتدار رہا ہے. تو جب انسان اپنی نعمتیں یاد کرتا ہے تو پھر اس کو دوسروں پر حسد نہیں آتا، کیونکہ انسان کو فوراً سوچنا چاہیے کہ اگر اللہ نے اس کو وہ دیا تو مجھے بھی تو فلاں چیز دی ہے نا، پھر انسان راضی ہو جاتا ہے. اور پھر ایک یہ بات بھی ہے سٹل طریقے سے بتائی گئی کہ اگر وہ نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی تو وہ بھی تو آل ابراہیم میں سے ہی ہے نا، تم بھی اسی میں سے ہو، چچا کے بیٹے ہو، یعنی اسماعیل اور اسحاق دونوں انہی کی اولاد ہے نا، تو ان کے بچے پھر کزنز ہو گئے سارے. لیکن انسان سوچتا نہیں، اور عموماً جیلسیز جو ہے وہ قریب کے لوگوں میں ہی زیادہ ہوتی ہیں. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا. تو ان میں سے کوئی اس نبی پر ایمان لایا ہے اور کوئی اس سے رک گیا ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے بھڑکتی ہوئی جہنم ہی کافی، یا بھڑکتی ہوئی آگ ہی کافی، دونوں معنی ہو سکتے ہیں. فَمِنْهُمْ تو ان میں سے، یعنی ان اہل کتاب میں سے، من آمن بِهِ جو اس نبی پر ایمان لایا ہے. اور بِهِ میں 3 چیزیں آتی ہیں. ایک یہ کہ وہ پیچھے آل ابراہیم کی جو بات ہے، یعنی آل ابراہیم کو جو دیا اس پر ایمان لاتا ہے. دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور تیسرے قرآن مجید پر. تو ان میں سے کچھ ایسے تھے جن کو علم کا ایک حصہ دیا گیا اور انہوں نے ان چیزوں کی تصدیق کی. اور ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سارے اہل کتاب برابر نہیں ہیں. سورۃ آل عمران میں آتا ہے لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات واولئک من الصالحین. وہ سب برابر نہیں. اہل کتاب میں سے ایک جماعت قیام کرنے والی ہے جو رات کے اوقات میں اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور وہ سجدے کرتے ہیں، اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں اور اچھے کاموں میں ایک دوسرے سے جلدی کرتے ہیں، اور یہ لوگ صالحین میں سے ہیں. تو یہ انصاف کی بات ہے. اصل میں قرآن جو ہے نا مسانی میں ہے. مسانی کا مطلب ہے جنت کا ذکر ہے تو جہنم کا ذکر ہے، ان کے کفر کا ذکر ہے تو ان کے ایمان کا بھی ذکر ہے. وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا. اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو روکنے والے، انکار کرنے والے. تو جو انبیاء کا انکار کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس سے روکتے ہیں، ان کا انجام پھر کیا ہے؟ جہنم. یعنی ایسے لوگوں کو پھر ان کے جرائم کے مطابق سخت سزا دی جائے گی. جس طرح یہ لوگ دنیا میں حسد کی آگ میں جلتے رہے، آخرت میں جہنم کی بھڑکتی آگ میں جلتے رہیں گے. وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا. سوف نصليهم نارا كلما نضجت
ان اللہ کان عزیزا حکیما. بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، عنقریب ہم انہیں آگ میں جلائیں گے. جب ان کی کھالیں پک جائیں گی ہم انہیں دوسری کھالوں سے بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھیں. بے شک اللہ بہت زبردست، بہت حکمت والا ہے. ان الذین کفروا بآیاتنا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا. یہاں پر صرف اہل کتاب مراد نہیں بلکہ جو بھی کفر کرے. کس چیز کا؟ اللہ کی آیات کا. اور آیات سے مراد کونی قدری دونوں ہیں. سوف نصلیہم نارا، ان قریب ہم ان کو آگ میں داخل کریں گے. یہاں نارن آیا ہے، نکرہ ہے، اس کا مطلب بہت بڑی آگ ہے وہ. کلما نضجت جلودہم، جب ان کی کھالیں پک جائیں گی، ان کے چمڑے جل بن جائیں گے، جھڑ پڑیں گے، گر جائیں گے. کیونکہ جب آگ زیادہ لگتی ہے، گلا دیتی چیز کو، تو وہ گر پڑتی ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ نئی اسکن دے دی جائے گی. بدلناہم جلودا غیرہا، کیوں؟ لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھیں. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب اسکن جھڑ جائے، اتر ہی جائے، تو ہڈی رہ جائے، تو اس پہ اس طرح سخت عذاب نہیں محسوس ہوتا جتنا کھال کے اوپر ہوتا ہے. ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ بہت زبردست ہے، حکمت والا ہے. اسی بنا پر اس نے یہ اتنی سخت سزا رکھی ہے ان کے لیے. اور یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ دن میں کتنی دفعہ وہ کھال بدلی جائے گی اور کتنی دفعہ دوبارہ جلیں گے وہ. لیکن یہ کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ دردناک سزا ہے. تو اللہ کی کسی ایک آیت کا بھی انکار نہیں کرنا چاہیے. یہ نہیں میں مانتا، باقی ٹھیک ہے لیکن یہ بھی نہیں کہنا چاہیے. سب کچھ ماننا ہے. یاد رکھیے اہل جہنم کے جسم فنا نہیں ہوں گے، ختم نہیں ہوں گے، بلکہ سزا ملتی چلی جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر کے دونوں کندھوں کے درمیان کا فاصلہ اتنا ہوگا جتنا تیز رفتار چلنے والے مسافر کی 3 دن کی مسافت ہوتی ہے. 3 دن وہ مسلسل دن رات چلتا رہے، جہاں تک جائے گا اتنا موٹا ہو جائے گا. یعنی کئی میل ہوں گے، کئی میل چوڑا، اتنا موٹا انسان. ایک ڈاڑھ جب جبل احد کے برابر ہو جائے گی. زیادہ بڑا جسم تو زیادہ سزا چکھے. مسند احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کافر کی ایک ڈاڑھ احد پہاڑ کے برابر ہوگی اور اس کی کھال کی چوڑائی 70 گز ہوگی اور اس کی ران برقان پہاڑ کے برابر ہوگی اور جہنم میں اس کے بیٹھنے کی جگہ میرے اور ربضہ کے درمیانی فاصلے جتنی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے بچائے. اللہم انا نعوذ بک من النار. بے شک اللہ بہت زبردست ہے، حکمت والا ہے. ان اللہ کان عزیزا حکیما. یہ جو کان ہے اس سے یہ نہیں کہ تھا کا ترجمہ نہیں کرنا ہے. اصل میں کانا جو ہے یہ تسلسل اور دوام کے لیے ہوتا ہے. یعنی تھا بھی، ہے بھی، رہے گا بھی. یہ اس کی ایسی صفات ہیں جو مستقل طور پر اس کے ساتھ ہیں، یعنی کہ کبھی تھی اور کبھی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اور کانا کا اسم جو ہے جب اللہ ہو، لفظ جلالہ، تو اس کی جو خبر آگے آتی ہے 1 یا 2، جیسے یہاں عزیزاً حکیمہ ہے، تو یہ دونوں ہی صفات جو ہیں اللہ کی عزت اور اللہ کی حکمت اور اللہ کا حکم، حکیم میں حکم، حاکم، یہ سب آتے ہیں. یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے یعنی ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گی. انسانوں میں جب کسی کی صفت بیان کی جاتی ہے، کان زید قائما مثلا، زید کھڑا تھا، تو وہ اس میں تسلسل نہیں ہوتا. وہ کھڑا تھا تو کھڑا تھا، ہر وقت وہ کھڑا نہیں رہ سکتا. بہرحال اللہ تعالیٰ غالب بھی ہے، حکمت والا بھی ہے. یعنی جس چیز کی وہ اپنے دشمنوں کو دھمکی دیتا ہے اس دھمکی کو نافذ بھی کرتا ہے اور اس کو نافذ کرنے سے عاجز نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کسی کو ظلم کے ساتھ سزا نہیں دیتا، حکمت کی بنا پہ دیتا ہے کہ کون ڈیزرو کرتا ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا لهم فیہا وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا. اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان قریب ہم انہیں ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. ان کے لیے ان باغوں میں انتہائی پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور ہم انہیں گھنے سائے میں داخل کریں گے. جہاں جہنم کا ذکر آیا وہاں جنت کا ذکر بھی ہے. وہ لوگ جو کفر کرتے تھے ان کے لیے جہنم، اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے. کفر کے ساتھ سارے عمل ضائع، اچھے کرو برے کرو
وہ جہنم ہی جہنم ہے. لیکن ایمان کے ساتھ ہمیشہ عمل صالح کا ذکر بھی آتا ہے کہ خالی زبانی اقرار کافی نہیں, کچھ کر کے بھی دکھاؤ, یعنی جو واجب ہے, مستحب ہے, جو بھی. تو ایمان اور عمل صالح لازم و ملزوم ہے. عمل کے بغیر ایمان ایسے ہی ہے جیسے پھول ہو بغیر خوشبو کے, درخت ہو بغیر پھل کے. صحابہ کرام نے اس نقطے کو اچھی طرح سمجھ لیا تھا, تو ان کی زندگیاں اعمال صالحہ سے مالا مال تھی. چاہے عبادات کا معاملہ ہو, چاہے اخلاقیات کا ہو, سچائی ہو, امانت ہو, دیانت ہو, ہمدردی ہو, ساری اخلاقی خوبیاں تھیں ان کے اندر. تو ایسے لوگوں کی جزا کیا, سندخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا, کہ وہ سدا بہار باغات میں رہیں گے جن کے اطراف و اکناف میں نہریں رواں دواں ہوں گی, جہاں چاہیں گے رہیں گے اور جو چاہیں گے مل جائے گا, ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے, کہیں جانا نہ چاہیں گے. اس میں دودھ کی نہریں ہوں گی, شراب کی نہریں ہوں گی, پانی کی نہریں ہوں گی, شہد کی نہریں ہوں گی, سمندر ہوں گے. لہم فیہا ازواج مطہرہ, پاکیزہ بیویاں ہوں گی, بری عادات اور برے اخلاق سے پاک, ہر میل اور ہر عیب سے پاک. وندخلہم ظلا ظلیلا, اور ہم ان کو گھنے سایوں میں داخل کریں گے. جنت میں لمبے لمبے سائے ہوں گے. حضرت ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں, آپ نے فرمایا بے شک جنت میں ایک درخت اتنا بڑا ہوگا کہ ایک سوار اس کے سائے میں 100 سال تک چلے گا, پھر بھی اس کا سایہ ختم نہ ہوگا. اگر تمہارا جی چاہے تو اس آیت کی قرات کر لو. وظل ممدود, ایسا سایہ جو خوب پھیلا ہوا ہوگا. تو اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اپنی جنتوں میں بسائے اور ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.